بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم 8th کلاس کا مضمون جو تھا وہ گیہوں کا دانہ پڑھ رہے تھے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو اپنا مضمون ہے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے آج، اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا، وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی آنکھ بھی کام کر رہی تھی۔ تو چونکہ گیہوں کا دانہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو پہلے ایک بیٹے کو بلایا گیا، پھر دوسرے بیٹے کو بلایا گیا، اور پھر تیسرے بوڑھے کو، جو ان دونوں کا ایک کا باپ تھا اور دوسرے کا دادا تھا، اس کو بلایا۔ یعنی اب دادا جی کی باری تھی۔ تو جو دادا جی تھے یہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ اس کا پوتا جو 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا، اس کا بیٹا 1 لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ جو دادا جی تھے وہ بھی 1 لاٹھی کے سہارے چلتے تھے، اور اس کی آنکھ بھی کام کر رہی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ تو راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور بولا کہ آپ نے گیہوں کا دانہ دیکھا ہے؟ بوڑھا کسان کچھ بہرا تھا، لیکن اس سے اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس کو بھی کم سنائی دیتا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہیں تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا اور نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا ہے، کیونکہ ہمارے زمان میں مول کا رواج نہیں تھا، اور اپنے کھیتوں میں اتنا اگا دیتے کہ مول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے راجا سے مخاطب اور کہا کہ میں نے ایسا بڑا گیہوں نہیں بویا ہے اور نہیں دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے زمان میں لین دین کا چلن نہیں تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگا دیتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی، یعنی ہماری کھیتوں میں اتنی پیداوار ہوتی تھی کہ ہمیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، تو اس زمانے میں پیسہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ یہ جو ہمارا گیہوں ہے وہ آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا، لیکن اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے۔ اس زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کیجیے۔ تو اس شخص کا بھی والد زندہ تھا۔ اس نے اسے کہا کہ میں نے اپنی والد کی زبانی اس گیہوں کے بارے میں سنا ہے، آپ اسی سے پوچھ لیجیے۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا، تو بادشاہ کے حکم پر اس بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوان کی طرح بغیر کسی سہارے چلتا ہوا آیا۔ تو یہ جو بوڑھا تھا، تو یہ کافی صحت مند تھا، کسی لاٹھی کے بنا چلتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اور وہ بہرا بھی نہیں تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ ان کے ہاتھ میں رکھا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ لگایا تو ماری خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ جو ہی اس نے یہ گیہوں کا دانہ ہاتھ میں لیا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا کہ یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو راجا نے اسے سوال کیا کہ ایسا گیہوں کب بوتے تھے، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کسان بولا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ تو اس نے بڑے دادا نے کہا کہ ہمارے زمانے میں یہ گیہوں ہر جگہ ملتا تھا، اور میں نے بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ تو کیا آپ ایسا گیہوں بازار میں بیچتے تھے؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ تو بڑے دادا نے جواب دیا کہ ہمارے زمانے میں اناج بیچنے کا کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، میں اس سے کوئی پیسے کا نام نہیں جانتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہیں جانتا تھا۔ ہمارے زمانے میں پیسہ ہی نہیں تھا، ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا، تو ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں، یہ بتائیے ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں کہاں تھے؟ تو راجا نے کہا کہ آپ یہ گیہوں کہاں بوتے تھے اور آپ کے زمین کہاں کہاں تھے، آپ کے کھیت کہاں کہاں تھے؟ اس بوڑھے دادا نے جواب دیا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین۔
تو बूढ़े दादा ने जवाब दिया कि हमारे खेत बड़े थे, इतने बड़े जितनी खुदा की, जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वहाँ मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना हक नहीं कहता था। तो उस ज़माने क्या होता था, जिस ज़मीन पर इंसान मेहनत करता था यानी हल जोतता था, वो उसकी ज़मीन होती थी। बिला वजह कोई इंसान ये नहीं कहता था कि ये ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन मेरी है। तो उस ज़माने में इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और कहा, बड़े दादा मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते। तो राजा ने थोड़ा सा सोचा और बड़े दादा से कहा कि आज के ज़माने में ऐसा गेहूँ पैदा क्यों नहीं हो सकता है। दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता है, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं, आपकी सेहत भी इतनी अच्छी है। तो दूसरा सवाल ये क्या है कि आपका जो पोता है वो 2 लाठियों के सहारे चलता है, लेकिन आप बगैर किसी सहारे चलते हैं, आपकी सेहत भी इतनी अच्छी है, अच्छी खासी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता। वजह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमिन नहीं है। तो बड़े दादा ने जवाब दिया कि सरकार आज इतना बड़ा गेहूँ जो है वो नहीं उगता, क्योंकि इंसान जो आज वो अपनी कमाई पर मुतमिन नहीं है। इंसान आज लालची हुआ है, अपने पड़ोसियों की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। यानी इंसान में आज लालच पैदा हुई है, हसद पैदा हुई है, ज़िद पैदा हुई है। इस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था। हमारे ज़माने में क्या होता था कि हर इंसान खुदा पर एतमाद रखता था, यकीन रखता था, अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। इसलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। तो इसलिए हमारे ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ उगता था और हमारी सेहत भी अच्छी होती थी। तो इस वजह से जो बड़े दादा थे उसकी सेहत भी अच्छी थी, वो अच्छी तरह से चल फिर सकता था, क्योंकि वो ज़माना जो था उस ज़माने में इंसान अपनी कमाई पर मुतमिन था, लालच से पाक था, हसद से पाक था। तो ये था हमारा जो आज का सबक था, गेहूं का दाना। तो कल एक नई वीडियो में इंशाल्लाह कोई दूसरा सबक पढ़ेंगे। थैंक यू।